اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند تعالیٰ کے لیے جس کے قبض قدرت میں تمام جانوں کی جان ہے، اور حمد و ثنا تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق دنیا ہیں۔ آج کی مجلس امامیہ ایسوسیشن رجائنا کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا پرسہ پیش کریں گے، اور میں باقاعدہ آج کی مجلس کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت کلام پاک سے، اور گزارش کروں گا علی رضا کو کہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل علی۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابسين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا ہادی رضا سے کہ وہ آئیں اور امام زمانہ کے نذرانے دعا امام زمانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھیجا ہے کوفیوں میں اکیلا برائے حق، بھیجا ہے کوفیوں میں اکیلا برائے حق، سرور کو اس سفیر پر کتنا یقین تھا. اب میں گزارش کروں گا سلام پیش کرنے کے لیے کمیل مرزا کو کہ وہ آئیں اور امام زمانہ کے نظر میں اپنا سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، مسلم کی لاش کوفے میں بے آسرا ہوئی، کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب و بلا سے پہلے کیا حال کر دیا ہے سفیر حسین کا، زخموں سے چور چور ہے داماد مرتضیٰ، پھر کوفہ رونے آئی ہے بیٹی رسول کی، کرب بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب بلا سے پہلے لوگوں ذرا کو بیچ کر دینا مجھے کفن، مل جائیں جب پسر میرے پہنچا نہ تم وطن، مسلم کی پوری کوئی وصیت نہ ہو سکی، کرب بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب بلا سے پہلے مسلم ہے بے دیار کسی کو نہیں خیال، کیا ہوگا کربلا میں یہ کوفے میں جب ہے حال، سید شہید ہوتا ہے ہنستے ہیں امتی، کرب بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب بلا سے پہلے بیٹوں کو انتظار تھا وہ لوٹ آئیں گے، بہنوں کی عید ہوگی گلے جب لگائیں گے، بابا کے بدلے ان سے یتیمی گلے ملی، کرب بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، مسلم کی لاش کوفے میں بے آسرا ہوئی، کرب بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب بلا سے پہلے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس گھڑی مسلم بے کس کا خیال آتا ہے، جس گھڑی مسلم بے کس کا خیال آتا ہے، صاحب درد کو افسوس کمال آتا ہے، سر تو نیزے پہ چڑھایا لاش پھری کوچوں میں، سر تو نیزے میں چڑھایا
लाश फ्री कूचों में इलजी पर कहीं इस दर्जे जवाल आता है। अब मैं गुजारिश करूंगा पुरसा पेश करने के लिए दानियाल रजा को कि वो आए और पुरसा पेश करें मामे बार पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। है फ़क़्र हज़रत शबीर हज़रत मुस्लिम सुभान अल्लाह। फ़क़्र हज़रत शबीर हज़रत मुस्लिम रसूल पाक की तस्वीर हज़रत मुस्लिम है फ़ख़्र हज़रत शबीर हज़रत मुस्लिम सफ़ीर अपना बनाया हुसैन ने इनको सफ़ीर अपना बनाया हुसैन ने इनको है कितने साहिबे तौक़ीर हज़रत मुस्लिम है फ़ख़्र हज़रत शबीर हज़रत मुस्लिम मुनाफ़िक़त को रवैयों को मुसलमानों की मुनाफ़िक़त को रवैयों को मुसलमानों की बढ़े थे देख के दिलगीर हज़रत मुस्लिम है फ़ख़्र हज़रत शबीर हज़रत मुस्लिम रसूल पाक की तस्वीर हज़रत मुस्लिम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाकी है जिसके दम से सिफारत जहां में, बाकी है जिसके दम से सिफारत जहां में, वो मुस्लिम अकील सफ़ीर मुबीन है। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ अलामा शहरिया रजा अब्दी साहब मौजूद हैं, मैं उनको अपना सलाम पेश करूंगा। इससे पहले कि वो स्पीच के लिए आए, मर्सी के लिए मैं दावत देना चाहूँगा रजा बेग को कि वो आए और इमाम ज़माना की बारगाह में अपना मर्सिया पेश करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंसान के लिए मौत है गम बेवतनी का, जाका है अबू लंबे वतनी का, सदमा नहीं कुछ मौत से कम बेवतनी का, आफत क़यामत से कम बेवतनी, आफत क़यामत से कम बेवतनी कांटों के अलम सैयद सज्जाद से पूछो, इज़ार सफर मुस्लिम इज़ार सफर मुस्लिम से पूछो, ऐ संग दिल से वो जफ़ाकार सितम गई,
ہونٹوں سے لگانے لگے مظلوم پر پتھر، نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر، اور سامنے سے کیوں گرنا پڑا ہائے فلک پٹ کے زمین پر، لالے لبے ہو کر کے سوئے چرخ کہا شکر خدایا، یہ بندے نے جو کچھ ظلم اٹھایا، غم یہ ہے کہ ہے دور ید اللہ کا جایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا، دنیا سے سوئے خلد کوئی دم سفر ہے، یہاں پہ جو کچھ بن گئے کیا ان کو خبر، یہاں پہ جو کچھ بن گئے کیا ان کو خبر ہے، یہ کہتے تھے مسلم کے لعینوں نے ہزارہ، سنگ ستم مصلب مجروح ہمارا، ریش اور گریباں میں لہو بھر گیا سارا، جب حال یہ پوچھا تو کہا جنگ گیا، جب حال یہ پوچھا تو کہا جنگ گیا، آقا سے کہا دل میں ذرا رہن تو جاگو، غشاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا، غشاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو، کب سنتے تھے بے کس کا سکن ظلم کے بانی، عدل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی، لے آئی صحیفہ وہی ایک جام میں پانی، قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنہ، قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنہ، کی ہوئی تھی گل سے زباں خشک گلو تھا، اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو، اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا، پھینکا ایسے جب خاک پہ بادید گریا، ایک جام صحیفہ نے دیا پھر انہیں اسے نے بھی نہ پایا تھا کوئی ٹوٹ وہ ذیشاں، پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر دم، پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر دم، فرمایا کہ ثابت ہوا پیاسے ہی مریں گے، اب ساقی کوثر ہمیں سیراب کرے، اب ساقی کوثر ہمیں سیراب کریں گے، شہرانے کئی بار طرف کر یہ پکارا، کیا دل تاکہ مفلک نہ ڈراؤ سے تمہارا، ظالم نے کئی ضرب میں سرتن سے اتارا، پھٹتا ہے جگر اب نہیں گویائی کا یار، پھٹتا ہے جگر اب نہیں گویائی کا یار، لے کا ہے چلا لے کے جو قاتل سر مسلم، کوٹے کے تلے پھینک دیا پیکر موت، کوٹے کے تلے پھینک دیا پیکر موت، کوٹے کے تلے پھینک دیا پیکر موت،
آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں امامی ایسوسیشن رجانے کی طرف سے جناب قبلہ سید شہریار رضا آپتی صاحب کو دعوت دوں گا، اور ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اپنے ان سے ہمیں فیضیاب کریں. میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی اسپیچ کا آغاز کریں. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین درود بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى محمد وجل فرجهم. قبلہ آپ کا مائک میوٹ ہے. جی السلام علیکم. جی قبلہ علیکم. جی آپ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. آج کا یہ دن کہ جو عبادتوں اور دعاؤں کا دن ہے، یوم عرفہ، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت علیہم السلام کے مصائب میں اضافہ ہوا، اور یہ عبادتوں کا دن عبادات کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کرنے والا دن بھی بن گیا. حضرت مسلم ابن عقیل کے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بھتیجے اور امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، تو دوسری جانب مولا امیر المومنین علیہ السلام کے داماد بھی تھے، یعنی ان کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کے شوہر تھے، رقیہ بنت علی کے شوہر تھے. تو دوسری جانب امام حسین علیہ السلام کے اور امام حسن امام حسین جناب زینب و جناب ام کلثوم کے بہنوئی بھی تھے. لیکن جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ ان کا فقیہ اہل بیت ہونا ہے، اور وہ چیز جو ان کے مقام کو بیان کرتی ہے وہ یہ کہ امام حسین نے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے ان کو بھیجا. اس سے پہلے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، آپ کے سینٹر کے جن بنانے والے جو دنیا میں ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، اور وہ لوگ کہ جو اس وقت کام کر رہے ہیں جس عنوان سے بھی، اور جن مومنین نے اس وقت حدیث قصہ اور سو سلام کا اہتمام کیا، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی خصوصاً بچوں کو خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی اور زیادہ قربت عطا فرمائے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین.
اور یہی وہ غم ہے کہ جس غم کو آج منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تو ایک جانب یہ عبادت کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے کہ حاجی عرفات میں. اور آج ہی کے دن سے دو چیزیں بڑی منسوب ہیں اور دونوں کا تعلق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک ہے امام حسین کی دعا یعنی دعائے عرفہ، اور دوسری چیز ہے دوسری ذات وہ ذات ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر. لیکن آج ہی سے ایک دن پہلے یعنی 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو ترک کر کے، اب یہاں پر ڈسکشن آتا ہے کہ حج کو ترک کر کے عمرہ کیا یا حج کو ترک کیا. یہ دونوں موضوعات تاریخ میں ڈسکس ہوئے. بالآخر حج کو اپنے ترک کیا اور مکے سے کوفے کی جانب چلے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کل کا دن کہ جو گزر گیا اور آج کا دن یعنی یوم عرفہ 9 ربیع الاول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، تو دوسری جانب کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے کل کا دن کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی کا دن ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم صفت کا دن ہے کہ جس دن انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے حکم کی تعمیل کے لیے قربانی کے لیے پیش کیا. تو اگر تصور کریں کہ 10 ذی الحجہ منسوب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے، تو 10 محرم کے جو ایک مہینے بعد کا دن ہے وہ منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ انہوں نے قربانی پیش کی، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس دن فزیکلی وہاں پر جو ذات موجود تھی کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ ایک امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی. لیکن ان کے علاوہ ان کے اصحاب تھے، انصار تھے، بھائی بہنیں، ان سب نے جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اب کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے مصائب سنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے سنے بے حکم خداوند تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جب آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، تو پھر انہی مصائب کو آپ نے پڑھا اور گریہ فرمایا حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی ابتدا زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی، گو کہ سبحان اللہ ان پر گریہ سابقہ انبیاء نے بھی فرمایا، وہ ایک الگ موضوع. لیکن امام حسین پر گریہ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنی زندگی میں یا بالفاظ دیگر عالم اسلام میں. اور اس کے بعد سب سے پہلے مصائب امام حسین علیہ السلام پڑھنے والی اگر کوئی ذات ہے انسانوں میں تو وہ ذات مطہر اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہیں سے کہا جا سکتا ہے کہ عزاداری کی ابتدا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی، اور انسانوں میں عزاداری کی ابتدا
आलम इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और इमाम हुसैन की इस कुर्बानी के लिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ कर सकते थे और इस कुर्बानी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करके फरमा सकते थे कि मेरे इन नवासों को, नवासियों को, मेरी आल को इन इम्तिहानात से महफूज रख। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इसके लिए तैयार थे। और इस कुर्बानी पर सबसे पहले आपने गिरिया फरमाया। और फिर नज़र आता है कि हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम की विलादत पर भी, खुसूसन हज़रत ज़ैनब की विलादत पर भी यही कैफियत है। और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में अशरफुल अंबिया की यही कैफियत है, यानी अपने अहले बैत के उजड़ने पर रो रहे हैं। लेकिन ये जो हमने अर्ज किया कि वो कुर्बानी उन्होंने दी, तो कुर्बानी इसी उन्वान से कि वो इस पर राजी हैं कि खुदावंद तबारक व तआला इस कुर्बानी को चाहता है। और अगर इस जानिब देखा जाए कि विलादत इमाम हुसैन पर अशरफुल अंबिया ने गिरिया फरमाया, वो एक जानिब, लेकिन शहादत इमाम हुसैन के बाद भी अशरफुल अंबिया गिरिया फरमा रहे हैं। और गिरिया इस सूरत में फरमा रहे हैं कि ख्वाब के जो मशहूर है शिया सुन्नी किताबों में कि हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने, लेकिन इससे पहले कि उस ख्वाब का जिक्र हो तो बताते चलें कि एक दिन हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमा रहे। तो जब आप गईं तो आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमा रहे हैं, उनके सीने पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। आपने जाके सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी एक फरिश्ता आया। अब ये ज़हन में रहे कि शिया सुन्नी किताबों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन के मसाइब की खबर मुख्तलिफ फरिश्तों ने मुख्तलिफ औकात में दी। अब फरमाते हैं कि इस वक्त एक फरिश्ता आया कि जो कभी इससे पहले नहीं आया था, और उसने मुझे हुसैन के मसाइब भी सुनाए और साथ ही उस जगह की मट्टी ला के दिए कि जहां पर मेरे हुसैन को कत्ल किया। वो मट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहा को दी और फरमाया कि जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरे हुसैन को कत्ल कर। अब यहां से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से आइंदा का इल्म था, लिहाजा उनकी अज़वाज में से फ़कत एक ही ये ज़ौजा थी। लेकिन ये ज़हन में रहे कि हज़रत खदीजा के बाद जो सबसे अफजल ज़ौजा थी वो यही थी। अहले बैत की और उम्मत की सही माना में अगर कोई माँ हज़रत खदीजा के बाद थी सलामुल्लाह अलैहा के बाद, तो वो हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा थी। और इन्हीं को आपने मुंतखब फरमाया इस अजीम तबर्रुक के लिए और इस अजीम अमानत के लिए, यानी खाक शफा के लिए। और इन्हीं से आपने फरमाया कि जब ये खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया है। और यहीं से आपने ये बात भी वाज़े कर दी कि मुझे इल्म है आइंदा का कि उम्मे सलमा उस वक्त जिंदा होंगी। लिहाजा असर आशूर जब हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा सो रही थी, एकदम से उनकी आंख खुली, सो रही थी, तो उन्होंने ख्वाब में अशरफुल अंबिया को देखा कि उनके सर पर मट्टी है और दाढ़ी और सर के बाल बिखरे हुए हैं और वो गिरिया फरमा रहे हैं। और फरमाया, उन्होंने इरशाद फरमा, जब हजरत उम्मे सलमा ने पूछा घबरा के कि ये आपकी क्या हालत है, तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरे हुसैन को करबला में कत्ल कर दिया गया। हजरत उम्मे सलमा घबरा के उठी और फौरन उस संदूक के पास गई कि जहां पर वो शीशी थी। तो क्या देखा कि वो शीशी जिसमें कल तक खाक थी वो खून बन चुकी है। और यहाँ से उन्होंने उसी वक्त खबर दी कि मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया गया। और अहले बैत में मदीने में उस दिन गिरिया हुआ। ऐसा ही ख्वाब मंसूब है जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से।
जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से। अब ये जहन में रहे कि इमाम हुसैन पर गिरिया एक ऐसी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपने इमाम हुसैन की जिंदगी में भी गिरिया फरमाया, आपने इमाम हुसैन की विलादत पे भी गिरिया फरमाया, और शहादत पर भी गिरिया फरमाया। और ऐसा गिरिया है ये आपका कि आपने अपनी इस ज़ाहिरी जिंदगी में, दुनिया में गिरिया फरमाया, और आपने इस दुनिया से जाने के बाद भी गिरिया। बस कहा जाएगा कि इमाम हुसैन पर गिरिया एक ऐसी मुनफरिद सुन्नत है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत को इस दुनिया में भी अंजाम दे रहे हैं और इस दुनिया से जाने के बाद भी अंजाम दे रहे हैं। इमाम हुसैन की विलादत पर भी अंजाम दिया, इमाम हुसैन की शहादत पर भी अंजाम दिया। और यही वो गिरिया है और यही वो मज़लूमियत है जो अशरफुल अंबिया ने बयान फरमाई। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ये जो मसाइब अहले बैत का सिलसिला शुरू हुआ, तो सबसे पहले उन मसाइब का जो ज़ात शिकार हुई वो ज़ात थी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की। उसके बाद शहादत हुई मौला अमीरुल मोमिनीन की, फिर इमाम हसन की, फिर इमाम हुसैन की। और इमाम हुसैन की शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल बाद हुई, कि जिसमें नवासे रसूल को कत्ल किया गया, सरतन से जुदा किया गया, नौके नेज़ा पे बुलंद किया गया और रसूल की नवासियों को असीर किया गया, दर बदर फिराया गया। और ये मसाइब तो थे 61 हिजरी के, लेकिन बाद के मसाइब जो नजर आते हैं कि इन मसाइब को अगर कोई बयान करे तो उनको कत्ल किया जाता है, इन मसाइब को अगर कोई बयान करे तो उन पर पथराव किया जाता है, इन मसाइब को अगर कोई बयान करे तो कहा जाता है कि हुसैन की मजलिस में जाना हराम है, अलम और ताजिया और जुलजना और इन चीज़ों को देखने से निकाह टूट जाता है। तो पता चलता है कि कल दुश्मनाने अहले बैत आले नबी को कत्ल कर रहे थे और आज दुश्मनाने अहले बैत आले नबी के जिक्र को, मजलूमियत को ख़त्म करके उन कातिलों को, जालिमों को बचाना चाहते हैं। तो ये 3 दिन यानी 8 ज़िलहिज, 9 ज़िलहिज और 10 ज़िलहिज किसी न किसी एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत से मंसूब है। अब क्योंकि आज 9 ज़िलहिज है और हज़रत मुस्लिम इब्न अकील से मंसूब है, तो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का कुछ जिक्र हो। और जब भी उनका जिक्र होता है, चाहे मुहर्रम में या मुहर्रम के अलावा, तो मेरी कोशिश होती है कि बाज़ और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो कि जिनका जिक्र हमारे यहाँ नहीं होता। और क़त्अन ये मुराद नहीं है कि जी अब उनका जिक्र हो, हज़रत मुस्लिम का ना हो, क्योंकि अब हम जिनका जिक्र करने वाले हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे क़त्अन, लेकिन मर्तबे और मकाम के एतबार से हज़रत मुस्लिम का दर्जा क़त्अन उनसे ज़्यादा मुहकम है, मजबूत है और बुलंद है। अब ये जहन में रहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदा बन के, सफ़ीर बन के हज़रत मुस्लिम इब्न अकील गए थे कूफा, लेकिन कूफे ही में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 और सफ़ीर गए थे। या इमाम हुसैन के नुमाइंदे के तौर पे गए थे, या कहा जा सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको ख़त लेके भेजा। इसी वजह से हमने अर्ज़ किया कि इनके दरमियान जो ज़्यादा बुलंद मकाम है वो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का है। और वो 2 हज़रात थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न यख्तर कि जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भेजा, और थे जनाब हज़रत कैस बिन मुसहर सैदावी असदी कि आज ही के दिन अगर कुछ लोग मजीद इबादत करना चाहें और नॉलेज में इजाफा करना चाहें तो ईरान की एक फिल्म है जिसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, अब उर्दू में भी तर्जुमा भी शायद सफ़ीर के नाम से है या क्या है, और
وہ فلم بنی ہے جناب حضرت قیس بن مسحر سیدابی الاسدی کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ایک نمائندے تھے جناب حضرت عبداللہ ابن یختر، اور ایک تھے حضرت قیس بن مسحر السیدابی الاسدی، کہ جو کوفے سے امام حسین کے پاس پہنچے تھے مکے، کہ جب آپ مکے میں تھے، اور مکے سے امام حسین نے حضرت مسلم کے بعد ان کو بھیجا تھا کوفے کی خبرگیری کے لیے، اور پھر اسی طرح سے بھیجا تھا حضرت عبداللہ ابن یختر۔ ان دو کا ذکر بھی کچھ تفصیل سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے پھر ایک ذکر کریں امام حسین کے ایک اور سفیر بھی تھے، لیکن وہ کوفے میں نہیں تھے، انہیں امام حسین نے بھیجا تھا بصرے، اور ان کا نام تھا حضرت سلیمان بن ابی رزین، اور تحریک کربلا کے وہ سب سے پہلے شہید تھے۔ یاد رکھیں، پہلے انہیں کوفے میں گرفتار کیا عبید اللہ ابن زیاد نے لعنت اللہ علیہ نے، اور انہیں شہید کیا بلندی پہ لے جانے کے بعد بلند عمارت سے انہیں تلوار کا وار کر کے زمین کی جانب ان کے جسم اثر کو پھینکا، اور پھر ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، سر دارالعمارہ پہ ٹانگ دیا گیا، جنازہ ان کا گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور بعد میں وہ سر ایک چوہرائے پہ ٹانگ دیا گیا، اسی طرح سے جسم، تاکہ لوگ ڈر جائیں، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، کہ جس سے خود امام حسین علیہ السلام نے کہا الا ان الدئی ابن الدئی قد رکزنی بین اثنتین بین سلت و ذلہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اس ولد الزنا ابن ولد الزنا نے مجھے دو امور کے درمیان مختار کر دیا ہے کہ یا یہ انجام دوں یا یہ انجام دوں، یا تلوار اٹھاؤں یا ذلت اختیار کروں۔ امام نے فرمایا ہیہاتا من الذلہ۔ یہ جو مشہور جملہ اس وقت تمام دنیا اس تشیع اسلامی میں ہے، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، در حقیقت یہ اسی قول امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اور اس کے معنی ہے ہیہاتا، دور ہے ہم سے۔ کیا چیز دور ہے؟ دور ہے کس سے؟ منا، ہم سے۔ کیا چیز دور ہے؟ ذلت۔ ہیہاتا منا الذلت، دور ہے ہم سے ذلت۔ تو حضرت سلیمان بن ابی رزین کو اس شخص نے گرفتار کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے سر تن سے جدا کیا، جنازہ گلی کوچوں میں پھرایا، اور پھر یزید ملعون خبیث پلیت لعنت اللہ علیہ کا حکم آیا کہ اب تم بصرے کے گورنر کے ساتھ ساتھ کوفے کے گورنر بھی، اور ان کی شہادت کے بعد یہ ملعون یہ خبیث عبید اللہ ابن زیاد بصرے سے نکلا اور کوفے آیا۔ اب کوفہ آیا ہے، اب حضرت مسلم کے خلاف یہ کام کرے گا، تو حضرت مسلم ابن عقیل سے پہلے جو ذات شہید ہوئی کہ جن کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ہوتا، وہ بھی ایک امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین۔ یہ جناب ابی رزین اور ان کی زوجہ، یہ دونوں کے دونوں امام مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین کے انتہائی قریبی افراد میں سے اور ان کے خدمت گزاروں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ شہید ہوئے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کوفے پہنچا، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا حضرت مسلم ابن عقیل کی مظلوم، اور اس دوران جب حضرت مسلم کی یہ مظلومیت چل رہی تھی تو امام حسین نے اپنے ان دو سفیروں کو بھیجا، یہ کے بعد دیگرے، اور ان دو کو بھی ویسے ہی شہید کیا گیا۔ اب حضرت مسلم کے بارے میں تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن ان دو ہستیوں کا ذکر کریں، اور مومنین سے بھی گزارش ہے
کہ بعض مومنین کہتے ہیں کہ ان کا سن کے کیا فائدہ ہوا، تو کہا جائے گا وہی فائدہ ہوا جو امام حسین کے ذکر میں ہے، وہی فائدہ ہوا جو حضرت مسلم کے ذکر میں ہے۔ بعض مومنین نے یہ بھی کہا یہ نام مشکل ہیں، یاد نہیں ہوتے۔ ہر نام مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یاد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوتا آج حضرت مسلم ابن اوسجہ، اگر آج آپ نے سنا ہوتا حضرت حبیب ابن مظاہر، اگر آج آپ نے سنا ہوتا مثال کے طور پہ جناب حر ابن یزید ریائی کا ذکر یا کسی اور کا، تو یہ مشکل ہوتا۔ آج اگر ہمارے یہاں پہلی دفعہ حضرت مسلم کا ذکر ہوا ہوتا اور بتایا جاتا کہ وہ کون تھے تو لوگوں کو مشکل لگتا۔ ہمارا آپ کا کام ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہمارا آپ کا کام ہے کہ اہل بیت کے جو اصحاب تھے، چاہنے والے تھے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے لیے، ان کے مشن کے لیے قربان کیا، ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ اہل بیت کے ذکر کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، تو اہل بیت کو بہت خوشی ہوگی کہ ان کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے اہل بیت کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جیسے کہ جناب حضرت مسلم ابن عقیل ہوں، یا حضرت جناب قیس بن مسحر السیداوی الاسدی ہوں، یا حضرت عبداللہ ابن یقطر ہوں، یا حضرت سلیمان بن ابی رزین شہید بصرہ ہوں۔ ان کا ذکر در حقیقت ذکر امام حسین کے ساتھ ساتھ ہے، جس طرح سے زیارت میں ان کا ذکر امام حسین سے الگ نہیں ہوا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، جب تک امام حسین پہ سلام ہے ان اصحاب پر بھی سلام ہے، اور جب تک امام حسین کا ذکر ہے ان اصحاب کا ذکر ہے، اور در حقیقت امام حسین کا ذکر ان اصحاب کا ذکر ہے، اور ان اصحاب کا ذکر امام حسین کا ذکر ہے۔ بے شک، کیونکہ ان کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ امام حسن کو ملے۔ ان تینوں چاروں کی شہادت ایک ہی طرح کی ہوئی کہ ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، بلندی سے جنازے کو پھینکا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، گلی کوچوں میں جنازے کو کھینچا گیا۔ یہ پالیسی تھی عبید اللہ ابن زیاد کی کہ ڈراؤ، دھمکاؤ اور حکومت کرو۔ جناب قیس بن مسحر السیداوی کو بھی اسی طریقے سے بلندی سے تلوار کا وار کر کے زمین کی جانب پھینکا گیا، جسم اور سر کو جسم سے تن سے جدا کر دیا گیا۔ جناب عبداللہ ابن یقطر کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یا علی ابن ابی طالب اور حسن ابن علی یا حسین ابن علی پر لعنتیں بھیجو۔ اور یہی سوال ہوا جناب قیس بن مسحر السیداوی سے کہ یا تو نام بتاؤ کہ کن کے نام حسین ابن علی نے خط بھیجا تھا، اور یا قتل کے لیے یا علی ابن ابی طالب پر، حسن ابن علی اور حسین ابن علی پر لعنتیں بھیجو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ یہ دونوں شرائط ان دونوں سے لگائیں، جناب قیس بن مسحر السیداوی الاسدی سے بھی اور جناب عبداللہ ابن یقطر سے، اور ان دونوں نے ان شرائط کو قبول کیا۔ ان میں سے ایک کو قبول کیا، کس کو قبول کیا کہ چلو صحیح ہے، ہم مولا علی، امام حسن، امام حسین پہ لعنتیں بھیجیں گے، ہمیں قتل نہیں کرو۔ اب اگر کوئی ہماری گفتگو سن کے اس وقت اٹھ کے چلا جائے تو وہ غلط کرے گا، پوری گفتگو سن۔ جب کہا گیا جناب قیس بن مسحر السیداوی الاسدی سے، تو انہوں نے بھی کہا کہ صحیح، ہم لعنتیں بھیج دیں گے۔ کہاں بھیجنی ہے؟ پبلک میں جانا ہے، چلو صحیح ہے۔ اور جب کہا گیا جناب حضرت عبداللہ ابن یقطر سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ صحیح ہے، ہم لعنتیں بھیج دیتے ہیں۔ لے جایا گیا ان کو بھرے مجمع میں کہ اب یہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام حسن امام حسین پر لعنتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے امام حسین، مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ذکر شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھوایا، مولا امیر المؤمنین پر درود و سلام پڑھوایا، امام حسن امام حسین پہ درود و سلام پڑھوایا، ان کی تعریفیں کی اور آگاہ کیا
اور ساتھ میں معاویہ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور ابن زیاد کی مذمت کی، اور یہی چیز سبب بنی کہ لوگوں کو آگاہ بھی کیا اور دنیا سے جاتے جاتے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا اور اس کے بعد انہیں قتل کیا۔ تو پھر ہم نام لیتے ہیں بصرے میں جو امام حسین علیہ السلام کے نمائندے گئے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن رزین، رزین، اور حضرت مسلم کے بعد جناب حضرت عبداللہ ابن یختر، بعد سے مراد انہی کی زندگی اور انہی کے آس پاس۔ پھر یہاں پر ڈسکشن ہے کہ ان کی شہادت کب ہوئی۔ تو ایک تھے جناب حضرت مسلم ابن عقیل کے الحمدللہ ہم سب انہیں جانتے ہیں اور جاننا چاہیے، ان کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور ایک تھے جناب حضرت عبداللہ ابن یختر۔ تو عبداللہ ابن یختر کے بارے میں بتائیں کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کا رضائی بھائی کہا جاتا تھا، لیکن یہ جو رضائی بھائی کہا جاتا تھا یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں دودھ شریک بھائی، بلکہ کیونکہ یہ امام حسین کی اور ان کی ولادت ساتھ ساتھ ہوئی تھی، ایک ہفتے میں ہوئی تھی، اور اگر کوئی بچہ ایک ہی گھر میں پیدا ہو ایک ہفتے کے درمیان تو انہیں عربی میں کہا جاتا تھا رضیع المدت، کہ یہ بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، یہ بھائی دودھ کے ذریعے سے بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ بھائی ہیں کس کے ذریعے سے؟ ایک ہی گھر میں ایک ہفتے میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ قریب ہو گئے، بھائی ہو گئے، لیکن نہ کہ سگے بھائی۔ تو جناب عبداللہ ابن یختر کو امام حسین کا کہا جاتا تھا رضیع الحسین، کہ یہ حسین کے رضی ہیں، لیکن رضی کے معنی رضیع دودھ والے نہیں بلکہ رضیع المدت۔ اور جناب قیس بن مسہر سیدابی کا ذکر ہو گیا، اب ہم ذکر کرتے ہیں جناب حضرت مسلم ابن عقیل کا، کہ مولا امیر المومنین کے 4 بھائی تھے، جناب عقیل، جناب جعفر یعنی جناب جعفر طیار، اور جناب طالب۔ جناب طالب کی نسل نہیں چلی تھی اور وہ جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بچے کے 2 بھائی جناب جعفر اور جناب عقیل۔ تو کربلا میں یہ ذہن میں رہے کہ سب سے زیادہ جو تعداد ہے شہداء کی کسی ایک خاندان کی، وہ ہے خاندان حضرت ابو طالب، کہ جنہیں جب ہسٹری میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے طالبی، اور اسی عنوان سے کتاب ہے کہ جو ابو الفرج اصفہانی نے اہل سنت کے عالم نے لکھی ہے، مقاتل الطالبین، کہ ابو طالب علیہ السلام کی نسل سے قتل ہونے والوں کے حالات۔ تو کربلا میں سب سے زیادہ جو شہید ہوئے وہ یاد رکھیں وہ طالبی تھے۔ طالبی سے کیا مراد؟ حضرت ابو طالب کی نسل سے۔ اور یہ طالبی ظاہر 3 طرح کے تھے، علوی اور جناب جعفر طیار کی نسل سے اور عقیل کی نسل سے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جو سب سے زیادہ تعداد تھی شہدائے کربلا کی، اگر کیلکولیشن کیا جائے تو بعض کیلکولیشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد بنتی ہے جناب عقیل کے خاندان، اور جناب مسلم ابن عقیل حضرت عقیل کے فرزند، اور دوسری جانب مولا امیر المومنین کے داماد تھے۔ علم میں ان کا اتنا بلند مقام تھا کہ امام حسین ان کو فرماتے تھے فقیہ اہل بیت، الی رجل فقیہ۔ جو خط بھی لکھا تو اس میں یہی لکھا الی رجل فقیہ، کہ دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی باریکیوں کو سمجھنے والے اور دین پر صحیح عمل کرنے والے، من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ، ایک مرد فقیہ کی جانب یہ خط ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یا بالفاظ دیگر کربلا
میں جو کچھ ہوا اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، تو اگر ان کا ذکر کیا جائے تو کہا جائے گا کہ اصل وجوہات واقع کربلا کے ہونے کی وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں بغض رسول اللہ، وہ ہے بغض مولا امیر المؤمنین، وہ ہے بغض حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، وہ ہے بغض رسول اللہ، وہ بغض امام حسن امام حسین۔ لیکن یاد رکھیں ان تمام بغضوں کی وجہ بھی در حقیقت بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بغض رسول اللہ سبب بنا کہ بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین نے سر اٹھایا، اور منافقین نے ایسا سر اٹھایا کہ سب سے پہلے جو حملہ کیا وہ رسول کے گھر پہ حملہ کیا۔ اس گھر کو گھیرا جس گھر میں آنے سے پہلے اشرف الانبیاء آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، اور جب تک جواب نہیں آ جائے تو اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں میں سے کسی کے گھر کا گھیراؤ مسلمانوں نے کیا تو وہ کوئی اور گھر نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر تھا۔ وہ گھر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کرائی تھی کہ میرے بعد اس دروازے پر پریکٹس کرائی تھی کہ میں دیکھو یہاں کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب تک اس گھر میں سے جواب نہیں آ جائے تو میں داخل نہیں ہوتا ہوں، جبکہ اندر کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے اور مجھے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ میرے آنے سے راضی ہیں، علی میرے آنے سے راضی ہیں، حسن حسین و زینب و ام کلثوم میرے آنے سے راضی ہیں، لیکن میں احترام بتا رہا ہوں کہ جس در پہ کھڑے ہو کر اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہیں آ جائے تو گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے، اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے اسی در کو جلایا گیا اور اسی گھر کا محاصرہ ہوا۔ اور جس بیٹی کا احترام کرتے تھے، کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی ان کے گلے کو چومتے تھے، کبھی ان کے بالوں کو چومتے تھے، اور روایتوں میں نقل ہوا کہ جب وہ آتی تھی تو دوڑ کے ان کی جانب جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ اشرف الانبیاء۔ لیکن سب سے پہلے انہی کے گھر کا گھیراؤ ہوا۔ تو واقع کربلا کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نتیجہ ہے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نتیجہ ہے چھپے ہوئے نفاق کا، یہ نتیجہ ہے بغض حضرت فاطمہ کا، یہ نتیجہ ہے بغض مولا امیر المومنین کا، یہ نتیجہ ہے بغض امام حسن امام حسین کا۔ یہ سادہ واقعہ نہیں ہے۔ اگر دقت کی جائے تو جنازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے میں بھی بہت سارے لوگ غائب تھے۔ یہ پہلا جنازہ پنجتن میں سے، دوسرا جنازہ جناب سیدہ کا کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا، ان لوگوں کو نہ آنے دینا۔ تیسرا جنازہ مولا امیر المومنین کا جو کوفے میں رات کی تاریکی میں دفن ہوا، قبر کو چھپا کے رکھا گیا، اور ہارون کے زمانے میں جا کے وہ قبر کھلی۔ اس قبر کے کھلنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بنو عباس وہ کے دشمن اہل بیت تھے لیکن مولا امیر المومنین کے دشمن نہیں تھے۔ چوتھا جنازہ امام حسن علیہ السلام کا کہ جو گھر سے نکلا اس پر تیر چلائے گئے قبرستان میں پہنچ کر۔ اور پانچواں جنازہ پنجتن میں سے کس کا؟ امام حسین کا، کہ ان کا سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، اور ان کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو۔ یہ بھی صحیح ہے، لیکن اصل میں ہمیں کہنا چاہیے امام حسین کی بہنیں اور بیٹیاں نہیں، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے رسول اللہ کی بیٹیوں کو، رسول اللہ کی نواسیوں کو، رسول اللہ کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا، ان کی چادروں کو چھینا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا 50 سال کے بعد؟ یہ نتیجہ تھا 50 سال کی گمراہی کا، بغض اہل بیت۔ جب ذکر ہوتا ہے جناب حضرت عقیل کا تو ان کے 2 فرزندوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جناب محمد کا اور جناب ابراہیم کا۔ اب یہاں بتاتے چلیں کہ خود ان 2 فرزندوں کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے، اور جو زیادہ مشہور ہے قول وہ یہ ہے کہ یہ واقع کربلا کے بعد کھوئے تھے، کیونکہ یہاں یہ اکیلے آئے تھے، اور اگر آئے بھی تھے تو کچھ مرد اور ساتھ تھے، اپنی زوجہ اور بچوں کے ساتھ نہیں آئے۔ تو جناب شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ
2 بچے عصر عاشور کھو گئے تھے. کس کے 2 بچے تھے؟ وہ حضرت مسلم کے تھے، جناب ابراہیم اور جناب محمد. لیکن یہ 2 بچے حضرت مسلم کی ایک دوسری زوجہ سے تھے، اور جناب عبداللہ ابن مسلم اور جناب عاتقہ بنت مسلم، یہ دونوں بچے حضرت مسلم کے بچے تھے جو حضرت رقیہ بنت علی سے تھے. ایک روز عاشور شہید ہوئے، اور وہ بیٹی عصر عاشور، شام عصر عاشور جب خیموں کو تاراج کیا گیا تو اس وقت شہید. یہ ننھے بچے جب 11 محرم کو قافلہ چلا گیا تو یہ کہیں دور نکل گئے تھے، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا اور سرطن سے جدا کیا گیا، اور اس کام کو کرنے والا حارث ابن زیاد تھا. اجرکم اللہ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ آل رسول کے ساتھ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ رسول کے خاندان کے افراد کے ساتھ. جب ذکر ہوتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے مصائب کا، تو ساتھ ہی ایک ذکر ہوتا ہے کہ جب امام حسین کو خبر ہوئی کہ جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور امام حسین اس وقت مکے سے نکل چکے تھے، کوفے کے راستے میں تھے، تو آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو بلایا اور بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے. تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ جو مختل پڑھتے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، انہیں اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنی گود میں بٹھایا، تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ تو حضرت مسلم کی بیٹی تھی اور ان کی نامحرم تھی. تو جواب یہ ہے کہ حضرت مسلم کی وہ بیٹی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی محرم تھی، کیونکہ ان کی بھانجی تھی، جناب حضرت رقیہ بنت علی کی بیٹی تھی. اجرکم اللہ. مصائب اہل بیت کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ آج تک چل رہا ہے. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے مارے جا رہے ہیں، وہ در حقیقت اسی بغض رسول اللہ، بغض مولا امیر المومنین، بغض امام حسن، بغض امام حسین میں مارے جا رہے ہیں، بغض حضرت فاطمہ میں مارے جا رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل جو پاکستان میں ایشو بنے ہوئے ہیں کہ عیناً وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ، کہ جو انڈیا میں بی جے پی اور آر ایس ایس والے کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو حرکتیں بھی وہی ہیں اور لاجک بھی وہی ہے. جس طرح سے بعض شدت پسند ہندوؤں نے کہا کہ یہ اذان بند ہونی چاہیے، کیونکہ جب اس میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جب لا الہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے تمام دیوتاؤں کا اور ہمارے تمام خداؤں کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ نہ کہنے دیا جائے، کیونکہ یہ ہندوازم کی اور ہمارے دیوتاؤں کی اور ہمارے خداؤں کی توہین ہے. عیناً یہی بیان اسی شدت کے ساتھ پاکستان کے بھی مودی کی روش پہ چلنے والے کچھ علماء اہل سنت نے دیا کہ شیعہ جو اذان میں کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بخلیفتہ بلا فاصل، کہ وہ خلیفہ ہیں بغیر کسی فاصلے کے، تو وہ
پہلے دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کو گالی دیتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر ہم اعلان کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین خلیفہ ہیں بغیر کسی فاصلے کے، تو زیادہ سے زیادہ ہم انکار کر رہے ہیں کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، اس میں گالی کہاں سے آئی؟ اور خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اہل سنت کے مطابق دو طرح کی ہے، خلافت سیاسی رسول اللہ اور خلافت ولائی و الہی رسول اللہ، اور خلافت ولائی جس میں ولایت رسول اللہ ہے، جس میں اللہ تک پہنچنا ہے، جو اللہ کی جانب سے ہے، وہ 12 خلفاء اور 12 ائمہ کی ہے، یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور خلافت سیاسی جو ہے وہ پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ مولا امیر المومنین کہ عام طور پر نام لیا جاتا ہے 4 خلفائے راشد، جبکہ خلیفہ راشد 5ویں خود اہل سنت کے حساب سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو مصائب کا سلسلہ ہے یہ نیا نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں مومنین کی کہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، تو دن بدن اہل بیت کے چاہنے والوں اور ماننے والوں میں اس قتل عام کے باوجود اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اشرف الانبیاء کے 12ویں خلیفہ مولا امیر المؤمنین جناب سیدہ کے فرزند امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہوگی، حق کا بول بالا ہوگا، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند سے بلند ہوگا، جس طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مصائب کا سلسلہ جناب سیدہ سے شروع ہوا۔ ایک وقت آیا کہ اس در پہ جس در پہ سلام کرتے تھے اشرف الانبیاء، وہاں آ کے کچھ لوگوں نے دھمکیاں دی اور کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، تو جناب سیدہ کی گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے بابا کو پکارا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ، احاقہ یفعل ببنتک بحبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے یہ مصائب شروع ہوئے کہ جو اشرف الانبیاء سے شروع ہوئے جناب سیدہ پہ پہنچے، مولا امیر المومنین پہ مصائب پہنچے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے، ایک وقت آیا کہ امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، لیکن اسی دوران حضرت مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، اسی دوران حضرت مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، تو کبھی جناب قیس بن مسہر سیداوی کا سر تن سے جدا ہوا، تو کبھی جناب حضرت عبداللہ بن یختر کا سر تن سے جدا ہوا، تو کبھی حضرت سلیمان بن ابی رزین کا سر تن سے جدا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنو، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں نواس رسول کے سفیر مسلم ابن عقیل کو قتل کر کے سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کا سر تن سے جدا ہو کے دارالامارہ کی بلندی پر ٹنگا ہوا ہے، تو کبھی کوفے کے گلی و کوچوں میں پھیرایا جاتا ہے، تو کبھی جناب مسلم ابن عقیل کے جسم کو کوفے کے گلی کوچوں میں پھیرایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کی سیاست تھی کہ قتل عام کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور پروپیگنڈا کیا کہ ابھی تو ہم آ چکے ہیں، اب تھوڑی دیر میں شام سے ایک فوج پہنچنے والی ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ بہت بڑی تعداد کہ جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی وہ ڈر گئے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں تنہا ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ پیاس سے شدید نڈھال تھے، ایک دروازے پہ جا کے بیٹھے، کچھ ہی دیر میں وہ دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو ایک مومنہ نے سوال کیا کہ اے اجنبی، اس وقت کوفے کے حالات خراب ہیں، آپ بھی اپنے گھر کی جانب جائیں۔ تو جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو اس مومنہ نے کہ جن کا نام طوعہ تھا،
سوال کیا کہ آپ غریب الوطن ہیں، تو جناب مسلم ابن عقیل نے ارشاد فرمایا ہاں میں غریب الوطن ہوں۔ پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہا کہ حجاز سے۔ پوچھا حجاز میں کہاں سے؟ تو فرمایا مدینے سے۔ مومنہ کا دل عشق اہل بیت سے معمور تھا، ان کا دل دھڑکنے لگا۔ سوال کیا کہ مدینے میں کس خاندان سے؟ تو فرمایا بنی ہاشم سے۔ تو خاندان کا جب نام آیا تو مومنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو جناب مسلم نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ خاتون نے اندر بلا لیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کو کچھ جگہ دی، وہاں آپ رہے۔ اسی دوران اس خاتون کا بیٹا جو نکلا ہوا تھا وہ بھی آ گیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل رات کو عبادت میں مصروف ہیں، اور اس بیٹے کو اندازہ ہو گیا، وہ باہر نکلا اور عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوسوں کو خبر دی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ جناب طوعہ نے اور جناب مسلم ابن عقیل نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنی، مجمع کی آوازیں سنی۔ جناب مسلم ابن عقیل سمجھ گئے، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس طرح سے فاطمہ کا در جلا، جس طرح سے فاطمہ کے گھر کی حرمت کو پامال کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مومنہ جناب طوعہ کے گھر کی حرمت پامال ہو جائے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی تلوار اٹھائی، گھر سے باہر نکلے، مقابلہ شروع کیا، یہاں تک کہ دوبارہ فوج کو بلایا گیا، افراد کو بلایا گیا۔ دارالامارہ سے پیغام آیا کہ ایک فرد کے لیے اتنے افراد جا رہے ہیں، تو کہا گیا ہاں یہ مسلم ابن عقیل ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بھتیجا ہے، کوئی عام فرد نہیں۔ مقابلہ ہوتا رہا، فوجیں آتی رہیں، یہاں تک کہ نقل ہوا کہ آپ انتہائی کمزوری محسوس کرنے لگے، آپ پر بھوک اور پیاس کی شدت تھی، پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ آپ نے ایک دیوار کا سہارا لیا، اسی دوران آپ پر حملہ ہوا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ ایک دیوار کا سہارا لیا تو دیوار کے پیچھے سے مٹی کی دیوار تھی، آپ پہ حملہ ہوا۔ ایک وقت آیا کہ آپ زخمی ہو گئے لیکن مقابلہ کرتے رہے، اجرکم علی اللہ۔ لیکن ایک وقت آیا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ گڑھا سا کھود دیا گیا اور اس گڑھے میں جناب حضرت مسلم گر گئے۔ اب مقابلہ ممکن نہ رہا، تلواریں چلنے لگیں۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کے پاس پانی آیا، لیکن پیاس کی اتنی شدت تھی کہ آپ نے پانی طلب کیا، پانی تو مل گیا لیکن چند قطرے خون اس میں گرے۔ جب خون گرے تو پھر آپ نے پانی نہ پیا۔ تو یہاں سے کہا جائے گا مومنوں، امام حسین بھی بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے، تو جناب مسلم ابن عقیل بھی آخر وقت تک بھوکے پیاسے رہے۔ اسی طرح سے ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل سے کہا گیا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ میرا امیر حسین ہے۔ اب آپ نے کچھ وصیتیں فرمائیں کہ جن میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرا کچھ قرضہ ہے وہ میری تلوار اور زرہ بیچ کے ادا کر دیا جائے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین ابن علی کو خبر دے دی جائے کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، اب وہ یہاں نہ آئے۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم نے دور سے سلام کیا امام حسین کو۔ دل یہ کہتا ہے کہ جب سلام کیا امام حسین کو تو دل ہی دل میں سلام کیا ہوگا رسول اللہ کو، السلام علیک یا رسول اللہ، سلام کیا ہوگا مولا امیر المؤمنین کو، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ، سلام کیا ہوگا جناب سیدہ کو، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، سلام کیا ہوگا امام حسن کو، السلام علیک یا مولا یا حسن ابن علی۔ اب دور سے سلام کیا امام حسین کو، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ دارالامارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا، تلوار کا بار ہوا، جس میں اتھر زمین پہ آیا، ابھی دم بھی نہ نکلا تھا کہ جناب مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند کر کے کبھی دارالامارہ پہ ٹانگا گیا، کبھی کوفے کے دروازے پہ ٹانگا گیا، اور جسم کو گلیوں میں پھر آیا گیا۔ یا جناب مسلم ابن عقیل، کس طرح سے آپ کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کریں؟ چھوٹا منہ ہے، پرسہ پیش نہیں کر سکتے، تسلی ہم آپ کو کس طرح سے دیں سوائے حسین کے مصائب بیان کر کے۔
امام حسین کے مصائب کون سے بیان کریں؟ یا جناب مسلم آپ بھوکے پیاسے شہید ہوئے جس طرح سے جناب امام حسین اور اصحاب امام حسین انصار امام حسین بھوکے پیاسے تھے۔ یا جناب مسلم ابن عقیل آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، بلندی سے آپ کو زمین کی جانب پھینکا گیا، آپ کس طرح سے زمین کی جانب آئے، آپ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ کا سہارا بھی نہ لے سکتے تھے۔ کربلا میں جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، اور جب وار ہوا تو چہرے کے بل زمین پہ آئے۔ تو دل یہ کہتا ہے کہ میں کہوں کہ جناب مسلم ابن عقیل بھوکے پیاسے ہیں تو امام حسین کی طرح، چہرے کے بل زمین پہ آئے تو جناب عباس کی طرح۔ لیکن یا جناب مسلم ابن عقیل کس طرح سے آپ کو ہم تسلی دیں، کس طرح سے تعزیت پیش کریں؟ اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ کوفے میں ہیں، آپ کا سر تن سے جدا ہوا، آپ بھوکے پیاسے بھی تھے، غریب الفتن بھی تھے، لیکن آپ کا جب سر تن سے جدا ہوا تو آپ کو اپنی بہنوں کی چادروں کا خوف نہیں تھا، آپ کو اپنی بیٹیوں کی چادروں کا خوف نہیں تھا، آپ کو اپنی پھوپھیوں کی چادروں کا خوف نہیں تھا، آپ کو اپنی پھوپھیوں پہ تعزیانے پڑھنے کا خوف نہیں تھا، آپ کو اپنی بہنوں پہ تعزیانے پڑھنے کا خوف نہیں تھا، آپ کو اپنی زوجات، آپ کو اپنی بیٹیوں پہ تعزیانے پڑھنے کا خوف نہیں تھا۔ لیکن یہ مظلومیت امام حسین کی تھی کہ دم نکلنے والا ہے، لیکن خوف یہ ہے کہ یہاں میرا سر تن سے جدا ہوگا، زینب کے خیموں کو جلایا جائے گا۔ اور جب ندا دی گئی شمر کی جانب سے کہ جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تو شمر نے ندا دی، احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی تھی، امام زین العابدین کی خدمت میں آئیں کہ بیٹا خیمے جلائے جا رہے ہیں، مال و اسباب کو لوٹا جا رہا ہے، خیموں میں رہیں یا خیموں سے باہر آ جائیں۔ پہلا منصب امامت پر آنے کے بعد امام زین العابدین کا سوال کرنے والی کون؟ امام زین العابدین سے سوال کرنے والی کون؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اور جواب دینے والی کون؟ جواب دینے والے منصب امامت پر فائز ہونے کے والے کون؟ امام زین العابدین۔ سوال کیا ہے کہ بیٹا خیموں میں رہیں یا خیموں سے باہر آ جائیں؟ جواب امام زین العابدین علیہ السلام نے دیا، علیکن بالفرار، خیموں سے باہر نکل آئیں۔ اب جو بیویاں خیموں سے باہر نکلی تعزیانے پڑھنے لگے، تماچے پڑھنے لگے، نو کے نیزہ سے حملے ہونے لگے، دشت کربلا میں ندائیں بلند ہو گئیں، با محمد با علی با حسن با حسین۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما، جو ظلم میں شریک ہوا، جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا ان سب پہ لعنت فرما، جو ظلم سے آشنا ہے اور ظالموں سے آشنا ہے، علم و آگاہی اور عقل و شعور رکھتا ہے، اس کے بعد بھی ظالموں کا دفاع کرے، یا اللہ ان پہ بھی لعنت فرما۔ یا اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم حسین، کمیل مرزا، مات دعا۔ کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاش زہرا بکا، یا علی کبے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاش زہرا بکا، آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار، ہاتھ پہلو پر رکھے یا آئی تھی میں پہلی بار، آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا، کر رہی تھی لاش مسلم زہرا بکا، کر رہی تھی لاش مسلم زہرا بکا، کوفے والوں نے سے مل
लाशे मुस्लिम है ऐसा पारा पारा यारी, जिसमें है सारा मेरे बच्चे का जख्मों से भरा कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये सारा बुका कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये बुका। किस तरह मैंने संभाला, किस तरह था माए से क्या बताऊं मैं, खड़ी थी हाथ फैलाए हुए। दारुल अम्मारा से जब था लाशे मुस्लिम गिरा कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये बुका कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये बुका। कुछ ही दिन में फिर आऊंगी मैं रोती हुई, इसके बच्चों पर चलेगी जब के हार से की छुरी। मैं संभालूंगी उन्हें आकर रुकैया की जगह कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये बुका करती थी लाशे मुस्लिम पे ये बुका। कूफे में फिर आई है रोने सैयदा कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये बुका लाशे ये ज़हरा बुका। या हुसैन, मैं ज़रगाम, इससे पहले ज़रगाम रज़ा हैदर को दावत देने से पहले किबला का मैसेज आप लोग तक पहुंचा दूं। किबला माजरत कर रहे थे, कह रहे थे उन्होंने मैसेज दिया है कि मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका था, तो वो आप दोनों नौ खानों को आप अपनी तरफ से सलाम पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मगरिब का टाइम होने की वजह से वो यहाँ से चले गए। तो आप दोनों को किबला का सलाम। जी ज़रगाम, आप नोहा पेश कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिक अमीरुल मोमिनीन इब्न अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे कि शहादत भी है और सफर इमाम हुसैन भी है। राशिद भाई की फरमाइश पर सलाम आपको हदिया। मदीना छोड़ चला आज मोहम्मद का नवासा, दुआ करो अम्मा दुआ करो नाना। वादे निभाए सारे परदेस जाने वाले, दुआ करो अम्मा दुआ करो नाना, दुआ करो अम्मा दुआ करो नाना। लहू से अपने सजाऊंगा करबला की जमीन, मैं गर्म रेत पे रख दूंगा खूं भरी ये जबी, कर दूंगा घर का घर में खुद मौत के हवाले, दुआ करो
اماں دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، تمام انبیاء روئیں گے دیکھ کر منظر، اٹھا کے آگ کے دریا سے اپنے ہاتھوں پر، لاؤں گا ان کے لاشیں جو گود کے ہیں پالے، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، زمانہ کہتا ہے بابا کو ساقیے کوثر، تو کیوں نہ پیاس بجھا لوں میں کربلا جا کر، سب خون کے ہیں پیاسے اماں وہ شام والے، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، نہ کاٹ لیں یہ لئی آ کر بے زبان کا سر، زمیں کو سونپوں گا یوں کہہ کے لاشے اصغر، اے خاک کربلا تو اس چاند کو چھپا لے، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، بنا کے تربت اصغر جو رن سے آؤں گا، لباس کہونا جو زینب سے میں منگاؤں گا، گونجیں گے کربلا میں پردیسیوں کے نالے، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، وہ چاہے مظہر و عرفاں ہو یا قلم ان کا، تم اس کو اجر میں دے دینا حق شفاعت کا، جس نے میرے مصائب اشعار میں ہے ڈھالے، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام باوجہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بہت شکر گزار ہوں زرغام حیدر کا، خاص طور پر قبلہ سید شہریار رضا آپتی صاحب کا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ متوجہ زیارت کے لیے میں دعوت دوں گا ذوالفقار کو کہ وہ آئیں اور زیارت متوجہ زیارت۔ يا أهل البيت النبوة وموزع الرسالة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهر الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللہم صلی علی محمد وعلی آپ سب کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر امامی ایسوسیشن رجانہ کی طرف سے قبلہ سید شہریار رضا عبدی صاحب جو کہ مسز ساگا ٹورانٹو سے ہمارے ساتھ موجود تھے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور سید زرغام حیدر رضوی پاکستان کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.